لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اپروکسیمیٹلی کچھ 83 ایئرز بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام لیلۃ القدر دیا اور اس پر ایک پوری سورت نازل کی قرآن میں، جس سے ہمیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن انٹینس ورشپ کے لیے ہوتے ہیں، جس میں ہمیں جی جان لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے دنوں میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے تاکہ وہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ Now let's understand القدر، سورہ نمبر 97۔ سب سے پہلی آیت القدر کی، Indeed we sent this Quran down on the night of قدر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے میں نے وہ قدر، لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ تو میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا تھا اس کے ریگارڈنگ کہ سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہوئی تھی سورہ العلاق کی پہلی 5 آیتیں، تو پھر کیسے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن جو ہے وہ ریویل ہوا؟ تو اسکالرز بتاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 2 سٹیجز میں جو ہے وہ نازل ہوا تھا۔ تو اس کی جو پہلی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزہ تک نازل کیا گیا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر میں بیان کی ہے۔ اور دوسری سٹیج یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن دھیرے دھیرے 23 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں بہت سی تعداد میں فرشتے جو ہیں وہ زمین پر آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام جو سارے فرشتوں سے بہتر ہیں وہ بھی اس رات زمین پر آتے ہیں۔ لیلۃ القدر از دا نائٹ آف ڈکری، جس میں جو فرشتے ہیں وہ ہمارے بارے میں ساری چیزیں لے کے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، لائف کے بارے میں، ڈیتھ کس کی کب ہے، رزق کس کو کتنا ملے گا، اور جتنی پریشانیاں کس کو کتنی جھیلنی ہیں، وہ ساری چیزیں وہ لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر کی رات میں سکون ہوتا ہے، فرشتے اس تعداد میں نیچے آتے ہیں جیسے اس دنیا میں جتنے پتھر ہیں اتنے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ there's this حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو آڈ نمبر آف نائٹس میں تلاش کرو، جیسے کہ 21، 23، 25، 27 اینڈ the last night۔ لیکن میں نے ابھی عاصم الحکیم کا فتویٰ سنا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ از ناٹ مینٹ کہ آڈ نمبر آف نائٹس ہی ہیں، جو لاسٹ کے 10 ڈیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اینڈ فار اے سیفر سائڈ ہم لوگ سارے 10 ڈیز کو لے کر چلیں گے، کیونکہ ہم لوگ لیلۃ القدر کو مس نہیں کر سکتے۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں بتا دیتی ہوں، جیسے کہ 20th روزہ ہے تو اس کی جو مغرب کے بعد سے 21st کی نائٹ شروع ہو جائے گی۔ جو 10th مارچ ہے جس میں ہمارا 20th روزہ ہوگا، تو اس کی مغرب کی اذان ہونے کے بعد سے 21st نائٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، تو ہمیں تبھی سے ہی اپنی عبادتیں جو ہیں وہ شروع کر دینی ہیں۔ 5 ٹپس فار دا لاسٹ 10 days آف رمضان۔ آئسولیٹ یور سیلف، کیونکہ یہاں پہ صرف آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے کنیکشن بلڈ کرنا ہے، اینڈ پلیز اوائڈ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اسکرولنگ کو آپ نے بند کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے صدقہ دینا ہے، چیریٹی دیجیے ہر دن۔ اب وہ کتنا بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہر دن آپ نے صدقہ دینا ہے۔ تھرڈ، اپنے آپ کو آپ نے عبادت کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فورس کرنا ہے کہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے عبادت، مطلب بالکل بھی لیزینس نہیں اختیار کرنی ہے لاسٹ 10 days میں۔ فورتھ، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نائٹ پریئرس پڑھنی ہے، جتنی زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں اتنی زیادہ، اور ہمیں کنٹینیوسلی استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ ففتھ، ہم نے اچھے اور نیٹ کلوتھس پہننے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے ورشپ کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دعا فار لیلۃ القدر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا میں کیا مانگوں لیلۃ القدر میں، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیپ آن ریپیٹنگ دس دعا، اور جتنی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، نفل نماز، اور جتنے بھی سجدے آپ کر رہے ہیں، سبحان رب الاعلیٰ کے بعد آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔